الہی گر کرم تو اپنا کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دین محمد رہے اور عظمت اسلام رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد قدر سامعین اعظام، دن رات کی 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے باجماعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور 5 نمازوں میں جہاں پہ باجماعت نماز کے بہت سارے فائدے ہیں، اس سے بڑھ کر فائدے جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے کے ہیں۔ 5 نمازوں میں کسی بھی بستی کے گنے چنے افراد مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، جس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محلے کے افراد کو ایک دوسرے کے حال احوال کے متعلق پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جمعے کے اس عظیم اجتماع میں جہاں پہ ایک محلے کے نہیں، کئی محلوں کے لوگ، کئی آبادیوں سے لوگ آ کر ایک جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر اس میں فائدے بھی پہلے سے زیادہ ہوئے کہ ایک ہفتے بعد انسان کو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے متعلق پتہ چل جاتا ہے، کون بیمار ہے، کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، کیوں نہیں آیا۔ وجہ پتہ کرنے کے لیے وہ پھر کوشش کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے حال احوال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق دوسروں سے دریافت کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہفتے کے بعد ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے، جس اجتماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ کو راضی بھی کر لیتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے حال احوال سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اجتماع عیدین کے موقع پہ ہوتا ہے، جہاں پہ 1-2 محلوں کے نہیں بلکہ بستیوں سے لوگ آتے ہیں اور ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پہ اجتماعی نماز ادا ہوتی ہے، اور پھر اجتماعی نماز پڑھ کے سارے ایک دوسرے کے حال احوال خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ جمعے کا جو دن ہے، اللہ رب العزت نے اس دن کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن کی عظمت کو جاننا چاہیے۔ اس دن کی عظمت کو جاننے کے بعد اس کو عظیم جانتے ہوئے اس دن کے اعمال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو اس دن کی فضیلت ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جن دنوں میں سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سے بہترین دن اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں، فیہ خلق آدم، کہ یہ جمعے کا جو دن ہے اس کو اللہ نے یہ فضیلت بھی دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے والے دن تخلیق فرمایا ہے۔
وفیہ ادخل الجنہ، اور یہی جمعے کا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا ہے۔ اور پھر وفیہ اخرج منہا، اور یہی جمعے کا وہ دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آباد کیا ہے، جنت سے دنیا پہ بھیجا ہے۔ اور وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فرمایا کہ قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی۔ تو یہ جمعے کا جو دن ہے، اس جمعے کے دن کی اللہ کے نزدیک ایک خاص اہمیت ہے، ایک خاص فضیلت ہے، اسی لیے کائنات کے بڑے بڑے واقعات اس روز یعنی روز جمعہ کو، جمعے کے دن میں خاص اعمال ہوئے، خاص افعال ہوئے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اور جمعے کا دن ایک ایسا عظیم دن ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ انسان اس وقت جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جمعے کی نماز کس کس پہ فرض ہے؟ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا علی اربع عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو کسی کا غلام ہو اور اس کا آقا اس کو نماز کے لیے جانے کی اجازت نہ دیتا ہو۔ ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، غلام پہلے ہوا کرتے تھے، کسی آدمی کو رقم کے عوض میں بدلے میں خرید لیتے تھے، پھر وہ سب کچھ وہی کرتا جو آقا کہتا تھا، بس آقا اس کو کوئی تنخواہ اس کی نہیں ہوتی تھی، آقا اس کو کھانا پینا دیتا تھا، بس سارے کام اس سے کروائے جاتے تھے، تو وہ غلام ہوا کرتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے جب آقا اجازت نہ دیتا تو غلام نماز کے لیے آ نہیں سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ غلام پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسرا آدمی جس پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے وہ نابالغ بچہ جس پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، وہ بھی جمعے میں اگر نہ آئے تو گناہگار نہیں ہوگا، آئے تو اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ہوگا۔ اس لیے کہ جب بچہ بالغ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، تو شریعت کا مکلف، شریعت کے احکامات کا مکلف تو نہیں ہوتا، لیکن اگر والدین اس کو نماز پہ لگا دیتے ہیں، والدین اس کو روزے پہ لگا دیتے ہیں، والدین اس کو عبادات پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بچہ جتنے بھی نیک کام کرتا ہے اس سب کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا عورت کے ذمے جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، عورت جمعے کی نماز نہیں پڑھتی، وہ ظہر کی نماز ادا کرتی، اور جمعے میں عورت کے لیے آنا یہ بھی جائز نہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ مریض، بیمار، ایسا بیمار جو چل کے آئے تو چلنے کی وجہ سے تکلیف ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا ایسا بیمار جو مسجد میں حاضر نہ ہو سکتا ہو، اس سے بھی جمعے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے بھی جمعے کے بجائے ظہر کی نماز کا حکم ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بتاتا چلوں، اگر کسی آدمی کی جمعے کی نماز رہ جائے تو اب وہ قضا نماز پڑھے گا تو جمعے کی نہیں پڑھے گا، وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، یعنی وہ ظہر کے 4 فرائض پڑھے گا۔ جمعے کی نماز صرف باجماعت ہوتی ہے،
اگر جماعت میں شریک ہوا تو پھر جمعے کی نماز ادا کرے گا، رہ گیا تو پھر جمعے کے دن ظہر کی نماز ادا کرے گا، اس لیے کہ جمعے میں 2 خطبے جو پڑھے جاتے ہیں وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، تو اگر اس نے خطبے بھی نہیں سنے، نماز بھی نہیں پڑھی، تو اب تو اس کا جمعہ رہ گیا۔ تو 4 آدمی ایسے ہیں جن کے ذمہ جمعے کی نماز میں حاضر ہونا نہیں ہے اور ان کے ذمہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق منافق کہا ہے اس کو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل وفی بعض الروایات ثلاثہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی مجبوری کے جمعے کی نماز چھوڑ دے گا، وہ اللہ کے رجسٹر میں ایسا رجسٹر، ایسا اعمال نامہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، اس میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جمعے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے منافق لکھ دیتے ہیں۔ اور جو جمعے کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی جائز عذر کے چھوڑ دے، منافق بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے، 3 جمعے سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، اور ایسی مہر لگ جاتی ہے جس کے بعد اس آدمی کو نیک اعمال کی طرف بڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک عذاب آیا تھا، جس عذاب میں اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ بندر ذلیل۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ہفتے والے دن، ان کی عبادت کا دن ہفتہ تھا، اللہ نے ہفتے والے دن ان کو عبادت کے سوا باقی کاموں سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے عبادت والے دن بھی باقی کام شروع کر دیے۔ دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ اس عبادت کے دن میں غیر عبادت کے کام، وہ کام جو اللہ نے منع کیے تھے، جب وہ شروع کیے اللہ نے ان پہ عذاب لیا۔ اور آج امت محمدیہ کے لیے اللہ کا حکم قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے، بس بھاگتے ہوئے جمعے کی طرف آ جاؤ، یعنی تیزی سے آ جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ بلانے سے مراد جمعے کی اذان ہے۔ جب جمعے کی پہلی اذان ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے مسجد کی طرف۔ اب وہ مسجد کی طرف آئیں گے تو ان کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں آئیں گے اب جتنی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے ساری حرام۔ پہلی امتوں میں اللہ نے پورا دن عبادت کا رکھا تھا، اس امت میں صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک مکمل 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ اتنا وقت، اور ہم وہ وقت بھی اللہ کو نہ دیں۔ پھر ہم کہیں سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں،
مہنگائی کے طوفان کیوں آتے ہیں؟ بھائی ہم کسی سے کیوں پوچھیں؟ اپنے ضمیر سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم نے اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند ڈالا، پھر ہم پوچھتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ اپنے ضمیر سے کیوں نہیں پوچھتے کیوں ہوتا ہے؟ ضمیر جواب دے گا۔ بھائی اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند کے کون سا تم نے اچھائی والا کام کیا جو تم پہ آسمان سے پھول برسے؟ تو فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک جمعہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رجسٹر میں جو اللہ کے پاس موجود ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو منافق لکھ دیتے ہیں، اور اس کتاب نامہ عمل سے اللہ اس کا نام مٹاتے بھی کبھی نہیں ہے۔ اور جو 3 جمعے چھوڑ دے، فرمایا اس کے دل پر ایسی مہر لگا دی جاتی ہے کہ جس مہر کے بعد اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ اور ایک اور روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد منبری لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، یا یہ ہوگا کہ ان کے اس گناہ کی سزا میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اور پوری زندگی ان کو کبھی اصلاح کی توفیق نہیں ملے گی۔ یعنی منبر رسول پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ چھوڑو گے دلوں پہ مہر لگ جائے گی، غافل ہو جاؤ گے اور پھر پوری زندگی کبھی اصلاح کی توفیق نہیں ملے گی۔ کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن افسوس ہمارے آگے چلنے والا آدمی چینی کا شاپر لے کے جا رہا ہو اور اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، چینی گرنے لگے، ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے بھائی آپ کی چینی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے چاول کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے آٹے کا نقصان ہو رہا ہے، گر رہا ہے زمین پہ، بچا لو اس کو، شاپر تبدیل کر دو۔ لیکن ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بھائی ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہی، ہم کہتے ہیں سونے دو۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن بات وہی ہے، آج دنیا میں ہم نقد کو پسند کرتے ہیں، ادھار کو پسند نہیں کرتے۔ دکاندار نے بھی باہر لگایا ہوا ہوتا ہے یہاں سے ادھار کسی کو نہیں ملتا، اور آخرت کا معاملہ ادھار ہے نا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو۔ لیکن جب پتہ چل جائے گا کہ مل کیا رہا ہے، پھر ہم سستی والا کام نہیں کریں گے۔ کیا ملے گا جمعے پہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں
فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام ایک دوسرے کے بعد لکھتے جاتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے حضور اونٹ کی قربانی پیش کرے، جو اللہ کے حضور اونٹ ذبح کر کے اللہ کے لیے قربان کرے، سب سے پہلے آنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج کل اونٹ کی قیمت اگر دیکھی جائے نا تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہے، اور ہم سب میں سے کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ 5 لاکھ روپیہ ہر ہفتے اللہ کے راستے میں دے دے۔ لیکن اگر ہم جمعے کے لیے پہلے آ جائیں تو ہمارے نام عمل میں اللہ تعالیٰ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی راہ میں 4 سے 5 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، دوسری طرف ہم اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، میرا 100-150 روپیہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسے شخص کو کون عقل مند کہے گا جو 5 لاکھ کو چھوڑ کے 100-200 کے لیے بیٹھ جائے؟ کوئی عقل مند نہیں کہے گا، لیکن معاملہ وہی ہے۔ یہ 5 لاکھ ہے ادھار نظر نہیں آتا، اور وہ 100-150 کیا ہے؟ نقد ہے، وہ ہاتھ میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم 100-150 کو ترجیح دیتے ہیں، 5 لاکھ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے ظہر کے وقت میں اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں گائے صدقہ کر دے۔ ایک گائے کی قیمت بھی اگر کم از کم دیکھی جائے 1.5 لاکھ روپے قیمت، ہر جمعے کو ہمیں 1.5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چھوڑو بھائی آرام سے جائیں گے، مولویوں کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، وہی پرانی باتیں ہوتی رہتی ہیں، پھر کبھی سنیں گے، چھوڑیں، جب خطبہ ہوگا آرام سے گھر سے نکل جائیں گے۔ اور پھر خطبہ ہوتا ہے، ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، ٹہل کے آ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب جب آخری الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں خطبے کے، تب پھر ہماری مسجدوں میں پیچھے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ابھی امام صاحب نماز پڑھائیں گے، ہم نماز پڑھ لیں۔ سارا ثواب ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، پہلے دوسرے کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک دمبا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کم از کم 15-20 ہزار روپیہ تو ہوگا ہی نا جی دمبا کا، کم از کم لگا لیں، ورنہ زیادہ ہوگا 30-40 کا ہوگا، کم از کم 10-15-20 ہزار روپیہ اتنا روزانہ صدقہ کا، ہفتے بعد صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہم تب بھی کہتے ہیں چھوڑو بھائی رہنے دو۔ اور فرمایا اس کے بعد جو آدمی آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، زیادہ نہ بھی ہوا 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب تو ہو ہی جائے گا نا۔ اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کل انڈے بھی مہنگے ہیں، ثواب اور زیادہ ہو گیا، اگر رقم میں تولا جائے تو ثواب تو اور بھی زیادہ ہو گیا، 15-20 روپے پھر بھی مل جائے گا، اتنا اجر پھر مل جائے گا۔ اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے ممبر پہ آ جائے، فرشتے بھی اپنا وہ رجسٹر، وہ نامہ عمل جس میں لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے بھی واعظ و نصیحت سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ بھی کہتے ہیں بھائی اب ہم کسی کا نام نہیں لکھیں گے، اب ہم خود واعظ و نصیحت سنیں گے۔ اتنا اجر و ثواب، لیکن ہم غافل۔ کیا وجہ ہے غفلت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہے یا اجنبی رہتا ہے۔ مسافر کسی جگہ قیام کرے، کیا وہ اپنے لاکھوں روپے وہاں پہ لگا کے مکان بناتا ہے؟ کبھی نہیں بناتا۔ وہ اپنی ایک چادر لے کے چلا جاتا ہے، چلو کہیں مجھے لیٹنے کی آرام کرنے کی ضرورت پڑے چادر ڈال کے سو جاؤں گا۔ وہ کوئی خزانہ جمع نہیں کرتا،
فرمایا دنیا میں ایسے رہو، لیکن آج بڑی تلخ بات ہے، مجھ سمیت ہم سب دنیا کے اتنے عاشق بن گئے ہیں، دنیا کی طرف اتنا بڑھنے لگ گئے ہیں، ہمارے پاس اگر اللہ نے 1,00,000 دیا ہم کہتے ہیں 2 کیوں نہیں، 2 دیا ہم کہتے ہیں 4 کیوں نہیں، 4 دیا ہم کہتے ہیں 8 کیوں نہیں، جس کو اللہ نے لاکھوں میں دیا ہے وہ کہتے ہیں کروڑوں کیوں نہیں، جس کو کروڑوں میں دیا ہے وہ ارب پتی بننے کے چکروں میں ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے وہ زیادہ آگے جانے کے شوق میں ہے، لیکن دین کے لحاظ سے ہم پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ اور ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے اگر سائیکل دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پیدل چلنے والے کو دیکھو، نعمت کی قدر دل میں آئے گی کہ میں تو یہاں سے 4 کلومیٹر سفر 5 منٹ میں طے کرتا ہوں، پیدل چلنے والا آدھے گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ اور اللہ نے اگر موٹر سائیکل دیا ہے، سائیکل والے کو دیکھ کے شکر ادا کرو کہ سائیکل والا بیچارہ پیڈل مارتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ نے مجھے جو موٹر سائیکل دی ہے میں اس پہ آرام سے بیٹھ کے تو کم از کم جاتا ہوں۔ اور اللہ نے چھوٹی گاڑی دی ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر دل میں قدر لاؤ کہ موٹر سائیکل والا بیچارہ بارش میں گزر نہیں سکتا، بھیگ جاتا ہے، رکنا پڑتا ہے، مجھے اللہ نے چھوٹی گاڑی دی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بارش میں دھوپ میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے دنیا کے لحاظ سے تو پھر کامیاب ہوں گے، لیکن اگر موٹر سائیکل والا دیکھے GLI والے کو، XLI والے کو، کہے میرے پاس کیوں نہیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی ناقدری دل میں آئے گی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی فلاں کے پاس 2 مکان ہے میرا 1 کیوں، فلاں کے پاس 10 مرلے کا مکان ہے میرا 3 مرلے 5 مرلے میں مکان کیوں، فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس نارمل گاڑی کیوں۔ اور اللہ نے جس کو پاؤں سلامت دیے ہیں وہ معذور افراد کو دیکھ لیں جو چل نہیں سکتے، دل میں قدر آئے گی اللہ نے جو پاؤں دیے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ لیکن یہ ہم لوگوں نے اس کو الٹ کر دیا، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں او بھائی اس نے بھی تو نماز نہیں پڑھی میں کیوں پڑھوں، یہ بھی تو نہیں پڑھتا نا میں کیوں پڑھوں، اس نے تو 5 نہیں پڑھی میں نے پھر 4 نہیں پڑھی ہیں، اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے کو دمبا اور مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے کو انڈا دینے کا ثواب، پھر اس کے بعد آنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کے بعد صرف جمعے کی نماز ادا کرنے کا ثواب۔ لیکن ہم غافل، ہاں کوئی عذر ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن عموماً ہم بغیر عذر کے بھی گھر میں لیٹ جاتے ہیں، چلو جی خیر ہے آہستہ آہستہ جائیں گے، امام صاحب ابھی تقریر کریں گے آدھا پونا گھنٹہ آرام سے چلے جائیں گے، کوئی عذر ہو تو کوئی بات نہیں، عذر ہے مجبوری ہے تو مجبور سے اللہ بھی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ایک خصوصی وظیفہ بتایا ہے، سارے حضرات کر سکتے ہیں، بڑا آسان وظیفہ ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے، جمعے کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اور اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہو جائے گی، یعنی قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ لہٰذا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تم لوگ کثرت سے مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ، تم جمعے کے دن درود پڑھو گے، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ فرشتے تمہارا درود لا کے مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا درود کیسے پیش ہوتا ہے؟ آپ کا جسد اطہر تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ قال، راوی کہتے ہیں یقول قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کھائے، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد، انبیاء کے جسم قبر میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے مطابق فرمایا جمعے کے دن درود پڑھو گے، فرشتے لے کے آئیں گے میرے روزہ اطہر میں، فرشتے مجھے پیش کریں گے اور میں تمہارا درود سنوں گا، تمہیں دعائیں دوں گا۔ اسی لیے آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ جاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھتے ہیں میرے آقا میرا درود سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے روایت ہے من صلی عند قبری فسمعتہ، جو میری قبر کے پاس آ کے درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، ومن صلی نائیا ابلغتہ، جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج میں اور آپ بانڈا جلال خان کی اس مجلس میں بیٹھ کے اس مسجد میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے فرشتے یہاں سے اٹھا کے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جا کے تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فرشتے آقا مسجد میں بیٹھے لوگوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے ہماری۔ پڑھ لیں سب صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود ہو، نماز والا ہو، یہ درود ہو، کوئی بھی درود ہو، لازمی پڑھا کریں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کریں ہم سب، تاکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا ہدیہ پہنچتا رہے۔ ہر ہفتے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ بھیجتے رہیں۔ عام دنوں میں بھی بڑی فضیلت ہے، درود شریف کی وجہ سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور میں نے خود بارہا، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں مال میں برکت نہیں ہے، مال ختم ہو جاتا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ جب بھی انسان کے پاس کوئی مال و دولت کوئی رقم آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے جیب میں رکھے، اور جب نکالے درود شریف پڑھتے ہوئے نکالے۔ آج سے دیکھ لیں اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔